پوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی مناسبت سے سجائی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے تعلق سے پوری دنیا میں ماہ ربیع الاول میں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے دنیا کے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی خراج عقیدت کے ہجوم میں ہمارا آج کا یہ اجتماع اور یہ اجلاس بھی ہے۔ خدا رب قدوس ہمارے اس نذرانے کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑی مختصر گفتگو میں کروں گا، اور میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں، میرا مزاج تھوڑا سماعت فرما لیں کہ میں پہلے اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کروں گا، اور خلاصہ کے بعد جو میں نے خلاصہ پیش کیا ہوگا میری کوشش رہے گی کہ میں اسی خلاصے اور اسی سنیپسس کے اکارڈنگ ہی اپنی گفتگو آپ حضرات کی گوش گزار کروں، تاکہ تقریر میں سن تک محدود نہ رہے، بلکہ تقریر کا اکثر حصہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے۔ نعرہ لگے نہ لگے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ ہے کہ اتھل پتھل نہ مچائیں۔ بہت جلدی انشاءاللہ آپ حضرات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے میں اپنے معیاری گفتگو کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ کرتے ہوئے اور اس کے خلاف نہ جاتے ہوئے اپنے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ پوری آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عظیم پہلو کو ہمارے سامنے اجاگر فرماتی ہے۔ توجہ رکھیں آپ حضرات۔ پہلی بات تو یہ کہ گفتگو کا ابتدائی حصہ جو بہت اہم ہوگا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے 4 باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی، اور پھر ان 4 باتوں کا امت مسلمہ سے کیا مطالبہ ہے وہ آپ حضرات یاد رکھیں گے۔ پہلے 4 باتیں سمجھیں گے، اور اس کے بعد ان 4 باتوں کا ہم سے ہر ایک بات کا ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ امت مسلمہ سے ہے۔ وہ مطالبہ آج کے سیرت رسول کے میلاد رسول کے اس جلسے کا پیغام ہوگا۔ اگر وہ مطالبہ ہم سمجھ گئے، اور آج کے بعد اگر آج تک ہم نہیں پورا کر پائے، اس مطالبے کو اپنے کردار اور سیرت کے ذریعے ہم پورا کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اور اگر اس میں کمی رہتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی ہمارے کردار اور عمل میں جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس میں ابھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، جن کو دور کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور انتہا میں، آخر میں کوشش کروں گا، اگر میرے پاس جو مجھے وقت دیا گیا ہے، اگر وقت بچے گا تو آپ مجھے یاد کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہوئے جاؤں گا کہ قرآن پاک میں تخلیق انسانی کے 2 اہم مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، قرآن پاک میں اس کے 2 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور ان 2 مقاصد کی تکمیل کا نام ولادت رسول ہے، ان مقاصد کی تکمیل کا نام بعثت رسول ہے، ان مقاصد کی تکمیل کا نام میلاد رسول ہے۔ اگر وہ مقاصد ہم پورے کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سیرت مبارکہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات، اب توجہ مکمل ادھر، سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، یعنی حقیقت محمدی۔ حقیقت محمدی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تھوڑی دیر تک، اور اس پر میں 3 روایات پیش کروں گا۔ ان 3 روایات سے پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے،
کیا ہماری حضور کی حقیقت تک رسائی ہے یا نہیں. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ حقیقت محمدی کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے. پہلی بات حقیقت محمدی، حقیقت رسول، یعنی ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، پھر ایک اس کی وہ شکل و صورت ہوتی ہے جو انسانوں کے سامنے ہوتی ہے. عام طور سے عربک زبان جاننے والے سمجھتے ہیں کہ عربک زبان کا ایک صیغہ ہوتا ہے، اس کی ایک شیپ ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. تعلیلات کے بعد صیغہ کچھ کا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے. اس حقیقت کو جاننے کا نام علم صرف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حقیقت ہے. حضرت جبریل امین جو سب سے بڑے فرشتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اپنا ایک تجربہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں. جبریل اس فرشتے کا نام ہے. آپ حضرات سنتے رہے. جو فرشتہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، ان کا نام، ان کا ٹائٹل جبریل امین ہے. آج جبریل امین اپنی زندگی کا ایک عظیم ایکسپیرینس، اپنی زندگی کا ایک عظیم تجربہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد احدا مثلک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کا چپا چپا چھان ڈالا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ جیسی کوئی شخصیت مجھے نظر نہیں آئی. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. آپ جیسی شخصیت مجھے کوئی نظر نہیں آئی. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے امام احمد رضا محدث بریلوی نے. یہی بولے سدرا والے جامانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو حقیقت محمدی بیان کر رہا ہوں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نظروں نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں. حضور مسکرائے، مسکرا کر گویا کہ اس مسکراہٹ میں جبریل امین سے یہ فرمایا کہ اے جبریل ابھی تم نے میری صرف ظاہری شکل و صورت دیکھی ہے، حقیقت تو دیکھی ہی نہیں، اور ظاہری شکل و صورت دیکھ کر یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا عظمتوں والا، آپ جیسا کمال والا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. حضور پلٹ کر کوشچن کرتے ہیں جبریل امین سے اے جبریل کم سن کا، تیری عمر کتنی ہے؟ اپنی عمر کا طویل تجربہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، عمر کا مجھے کچھ پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، میرے اپنی زندگی کے ماہ و سال میں شمار نہیں کر پایا کہ میری عمر کتنی ہے. البتہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں وہ کیا؟ سنتے رہے ہیں آپ حضرات، میں اس سے جو نتیجہ حاصل ہونے والا ہے وہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ عرش اعظم پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، ایک قندیل روشن ہوتی ہے، ایک چراغ چمکتا ہے. اس ستارے کو، اس قندیل کو، اس چراغ کو 70,000 سال تک کوئی نہیں دیکھتا. 70,000 سال تک وہ غائب رہتا ہے. 70,000 سال کے بعد پھر وہ لائٹ چمکتی ہے، پھر وہ ستارہ روشن ہوتا ہے، پھر 70,000 سال تک غائب، 70,000 سال کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے. یا رسول اللہ عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، البتہ 70,000 سال غائب رہنے کے بعد چمکنے والا ستارہ جبریل کی نگاہوں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ اس سے آپ میری عمر کا ایک چھوٹا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. بظاہر بطور فخر حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اپنی عمر کا ایک طویل حصہ پیش کر رہے تھے، ایک طویل تجربہ پیش کر رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کی اس بات کا جواب دے رہے تھے جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں. حضور مسکرائے اور ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم وہ ساق عرش اعظم پہ چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی ذات. جبریل امین کو پتا چل گیا کہ حقیقت محمدی کیا ہے، وہ مجھے کچھ پتا نہیں.
یعنی حقیقت رسول کیا ہے یہ جبریل کو کچھ پتا نہیں. ظاہری شکل و صورت چاہے وہ مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی صورت میں ہو یا سائے عرش اعظم پہ طلوع ہونے والے ستارے کی صورت میں دیکھنے کی ہو, وہ تو جبریل امین بیان کر رہے ہیں, لیکن حقیقت مصطفیٰ کیا ہے, اس ستارے کی حقیقت کیا ہے, یہ جبریل امین کو بھی معلوم نہیں. پتا چلا کہ جب سب سے بڑے فرشتے کو معلوم نہیں تو چھوٹے کسی کا کہنا ہی کیا. جب جبریل کو معلوم نہیں تو میکائیل اور دوسرے فرشتوں کو کہا حقیقت مصطفیٰ معلوم ہو سکتی. اب انسانوں کی دنیا میں آئیے, آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, ابو جہل سامنے آیا اور کہتا ہے اے محمد میری نظروں نے آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں دیکھا. حضور مسکرائے, مسکرا کے فرمایا صدقتا اے ابو جہل, اے دشمن رسول تو سچ کہہ رہا ہے. صحابہ کو جلا اللہ, صدیق کے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میری نظروں نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں. آقا مسکرا کے فرماتے ہیں صدقتا یا صدیق, اے صدیق تو نے بھی سچ کہا. دو مختلف قسم کی باتیں ہو گئی. دشمن کہہ رہا ہے آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں, حضور فرما رہے ہیں تو نے سچ کہا. دوست کہہ رہا ہے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں, حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. صحابہ محو حیرت و استجاب میں ہیں, کی بات پہ بھی سچ. آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اے صدیق انا مرآت اللہ فی الارض, میں زمین پر اللہ کی طرف سے ایک آئینہ بن کر آیا ہوں. آئینے کے سامنے جب کوئی بدصورت جاتا ہے تو اس کو بدصورت ہی دکھائی دیتا ہے, کوئی خوبصورت جاتا ہے تو اسے خوبصورت ہی دکھائی جاتا ہے. اے صدیق نہ تو نے مجھے دیکھا نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا. ابو جہل گندا کردار لے کر میرے سامنے آیا, اسے اپنا کردار نظر آیا, اس نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا, میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے. صدیق تم صداقت کے تاجدار ہو, محبت رسول والا سینہ لے کر میرے سامنے آئے, اپنا چمکتا ہوا کردار دیکھا تو کہہ دیا آپ جیسا حسین و جمیل نہیں. اے صدیق نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا نہ تو نے مجھے دیکھا, اور تو اور کیا دیکھے گا, یا جبریل کیا دیکھے گا. یا صدیق یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اب نعرے کم, وقت کم ہے, کم وقت میں مجھے پوری گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ صدیق حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے. یہ صدیق نہیں جانتے. صدیق کون ہے؟ جنہیں ہم خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے بڑے بشر, افضل البشر, سب سے بڑی شخصیت انبیاء کرام کے بعد وہ صدیق اکبر ہیں. جب صدیق اکبر حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتے تو عمر کہاں جانیں گے, عثمان کہاں جانیں گے, علی کہاں جانیں گے, طلحہ و زبیر کہاں جانیں گے, سعید یا ابو عبیدہ ابن جراح کہاں جانیں گے. جب صدیق نہیں جانتے تو کوئی دوسرا کیا جانے گا. معلوم ہوا کہ سب سے بڑے صحابی کو حقیقت مصطفیٰ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آپ کوئی کہہ سکتا ہے صدیق تو نہ جانتے ہوں, شاید صدیقہ کائنات جانتی ہوں, صدیق کی لخت جگر جانتی ہوں, وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جانتی ہوں کہ جن کے بستر پر اللہ کے فرشتے وحی الہی لے کر نازل ہوتے تھے, وہ صدیقہ جانتی ہوں جو خلوتوں میں بھی سرکار کے ساتھ رہتی تھی, جلوتوں میں بھی سرکار کے ساتھ رہتی تھی. تو تھوڑی سی بات صدیقہ کی بھی سن لیجئے کہ امہات المؤمنین میں صدیقہ کائنات وہ ہیں جنہیں محبوبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں پر بارش چھم چھم ہو رہی ہے اور حضور بارش میں بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے دوڑ کر حضور کا استقبال کیا, لیکن شانہ نبوت پر جب میں نے ہاتھ رکھا تو بارش کا کوئی نام و نشان نہ پایا, پانی کا کوئی قطرہ مجھے نظر نہ آیا, بالکل شانہ مبارک سوکھے. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بارش میں بھیگتے ہوئے آ رہے تھے, چھما چھم بارش ہو رہی تھی, لیکن آپ کے شانہ نبوت پر بارش کا کوئی نام و نشان نہیں. اب نہ جانے کس جذبہ کے تحت وہ تشریف لائی تھی. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماتے ہیں اے صدیقہ, اے عائشہ, اے حمیرہ, بتاؤ سر پہ کیا رکھا ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں اکیلی تھی, کپڑے سی رہی تھی, دوپٹہ کھسک گیا, آپ تشریف لاتے دیکھے, آپ کا ننگے سر استقبال کرنا مناسب نہ سمجھا. میں نے سوچا کہ سر چھپا کر, سر ڈھک کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جلدی میں اپنا دوپٹہ تلاش کیا,
کیونکہ نظریں آپ کے چہرے پر تھیں اور ہاتھ دوپٹہ تلاش کر رہا تھا. یا رسول اللہ ہاتھ میرے دوپٹے پر نہ پڑا, آپ کی مبارک کمری پر پڑا, اسی کو اپنے سر پہ رکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں. آقا نے فرمایا اے صدیقہ, اے عائشہ, یہ میرے کملی کی برکت ہے کہ تو اس بارش کو دیکھ رہی تھی. یہ وہ بارش عام بارش نہیں تھی, یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے نور کی بارش تھی جو 24 گھنٹے مجھ پر ہوتی رہتی ہے. یہ بارش ہر آن مجھ پر ہوتی رہتی ہے, ہر لمحہ مجھ پر ہوتی رہتی ہے. آج میری کملی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی دکھا دیا, آج تو نے وہ بارش دیکھ لی. معلوم ہوا کہ صدیقہ کو بھی حقیقت مصطفیٰ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں, لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اس حقیقت مصطفیٰ کا مطالبہ ہے امت مسلمہ سے کہ حقیقت مصطفیٰ پر ایمان لایا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے سوا حقیقت مصطفیٰ کو ماننا یہ ایمان ہے, لیکن حقیقت مصطفیٰ ہے کیا اس میں ہمارا علم خاموش ہے, اس میں کسی انسان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے قرآن نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے میرے محبوب یہ شان عطا کر کے ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ آپ کی انشانوں کو دیکھ کر آپ کی حقیقت سے ناآشنا ہو کر لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آپ کو بھی اللہ کا سچا رسول تسلیم کر لیں. پہلا مطالبہ. دوسری چیز ہے فضیلت محمدی, یاد رکھیں گے آپ, فضائل محمدی. فضائل وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر تو آ رہی ہیں, جن کو دیکھا تو جا رہا ہے, لیکن کوئی شخص فضائل محمدی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی حضور کے وہ فضائل جہاں تک آپ انسانوں کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے, جس کو عام انسان نہیں جانتے ہیں, اسے فضیلت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. دوسری بات, فضیلت مصطفیٰ. فضیلت ہر انسان کی وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا آدمی اس کا شریک نہ ہو. جہاں سب حضرات ایک طرح کے ہوں, نماز کے بعد میں بھی کہا جاتا ہے جہاں سارے برابر ہوں وہاں وہ شخص نماز پڑھائے گا جو قرآن کا زیادہ عالم ہو, اس لیے کہ جو جتنا زیادہ قرآن کا عالم ہوگا اس کی فضیلت بڑی ہوگی. فضیلت مفتی شفیق صاحب کا اعلان کیا گیا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں, دوسرا کوئی مفتی نہیں تھا تو سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک مفتی آ گیا تو اس کی فضیلت باقی سب پر ظاہر ہو گئی. حافظ ماجد صاحب آگے, کوئی دوسرا حافظ نہیں تھا, تو جب یہ آ گئے تو اب ان کی فضیلت ظاہر ہو گئی, اس لیے کہ یہ ایک ایسا فضل و کمال لے کر کے آئے ہیں جس میں ان کا کوئی دوسرا شریک و سکیم نہیں. اسی طرح رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ فضائل ایسے عطا فرمائے ہیں جن فضائل میں کوئی دوسرا حضور کا شریک و سکیم نہیں ہے. اسے فضیلت محمدی کہا جاتا ہے. یہ سیرت رسول کا دوسرا باب ہے. پہلا باب حقیقت محمدی. حقیقت محمدی وہ کہ جس میں شریک و صحیح ہونا تو دور کی بات, جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو کہا ممکن میں یہ قدرت کہا, واجب میں عبدیت کہا, حیران ہو یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سب کچھ سیرت رسول سے جاننے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نہیں جان سکے کہ حقیقت محمدی کیا ہے. ہم یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ, برزخ وہ صدق خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو یہ حقیقت محمدی وہ جس میں شریک و صحیح ہونا تو دور کی بات, کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ حقیقت محمدی کیا ہے. جب ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, دوسرا کوئی کیا جانے گا. وہ صدیق کہ جو 3 دن تک صرف چہرہ مصطفیٰ تھا اور صدیق کی نظریں تھیں غار ثور میں, صرف چہرہ مصطفیٰ تھا اور توجہ اتحادی ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر پر. یعنی پورا رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر پر چڑھا دیا تھا, اور ایسا فضیلت کا رنگ کہ جب مدینہ شریف گئے تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے, آقا کون ہے اور غلام کون ہے. آپ روایات اٹھا کے پڑھیے, بعض لوگ صدیق اکبر کا ہاتھ چوم رہے تھے, بعض رسول کائنات کا ہاتھ چوم رہے تھے, اس لیے کہ 3 دن تک اللہ کے حبیب کا چہرہ تھا اور صدیق اکبر کی آنکھیں, اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اور بعد میں جب حضور نے فرمایا خود بھی من دنیا تم ثلاثہ, تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں,
اور پھر وہ 3 چیزیں حضور نے بتائی. فرمایا صدیق تم بھی بتاؤ کہ کیا 3 چیزیں پسند. پھر یہ ایک دورانیہ چلا جس میں صدیق نے بھی بتایا, عمر نے بھی بتایا, عثمان نے بھی, علی نے بھی, سارے صحابہ نے 3 چیزیں بتائی. لیکن صدیق نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ. میں سمجھتا ہوں وہی سما بندے, وہی غار سور ہو, وہی صدیق کا آپ کا چہرہ ہو اور صدیق کی نظریں ہو. یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے. وہ صدیق نے حقیقت مصطفیٰ کو جان سکے تو کوئی دوسرا کیا جان سکے گا. تو بہرحال دوسری چیز ہے فضیلت. فضیلت وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو آقا کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. کوئی دوسرے انسان میں وہ طاقت نہیں کہ جو مصطفیٰ کر رہے ہیں. صحابہ 1500 صحابہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی پلائے. صحیح بخاری کی روایت حدیبیہ کے مقام پر آقا نے اپنی انگشت مبارک سے پانی نکال کر 1500 صحابہ کو سیراب کر دیا. یہ فضیلت محمدی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک و سہیم نہیں ہے. آقا کائنات نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہ فضیلت محمدی ہے. کہا گیا ہے ابھی اس سے پہلے حافظ مولانا یونس صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو مصطفیٰ آپ کو پہچانیں گے. انسان کے پہچاننے کی تو بات دوسری. صحیح جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے, اللہ کے حبیب مدینہ میں فرما رہے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ. مکہ میں, مکہ کی پہاڑیوں میں ایک ایسا پتھر ہے جسے میں پہچانتا ہوں. آقا فرما رہے جسے میں پہچانتا ہوں. کان یسلم علیہ, وہ اس زمانے میں مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ, تو پتھر درود و سلام پڑھتے تھے. سرکار انہیں بھی پہچانتے. یہ فضیلت محمدی. آقا کے ہاتھ میں کنکریاں آئیں, انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے فضیلت محمدی. فضیلت محمدی وہ چیز ہے جس میں کوئی دوسرا شریک و سہیم نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, انس بن مالک کہ میں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا والحلاق یحلق رأسہ, اور حجام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حجامت بنا رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حجامت بنا رہا تھا, بال کاٹ رہا تھا. تو صحابہ کرام ارد گرد دیوانوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے. صحیح مسلم میں روایت آئی, وہ فرماتے ہیں وما انقطعت شعرة من رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقعت فی کف رجل منهم فذهب بها الى بیته. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے جب بھی کوئی زلف مبارک جدا ہوتی, حجام جب بھی کوئی زلف مبارک کو جدا کرتا سر مبارک سر انور سے, تو اسے صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے. ایک بال بھی حضور کا زمین پر نہیں گرا, بلکہ صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے اپنے گھروں میں لے کے چل گئے. ان میں صدیق اکبر بھی تھے. دوسرے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا صدیق کل میں نے حجامت بنوائی تھی, وہ میرے بال لے گئے تھے نا. عرض کیا یا رسول اللہ لے گیا. کہاں رکھے؟ حضور المیرہ میں سجا کر ان بالوں کو رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں ہؤلاء ملائکۃ ربی قد اجتمعوا حول شعری ویقرؤون القرآن. اے صدیق رب کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں اتر رہے ہیں, میرے بال کے ارد گرد آ کر میرے بالوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے فضیلت محمدی جس میں کوئی دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک و سہیم نہیں. کیوں فضیلت محمدی عطا کی گئی؟ کیوں فضیلت عطا کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ فضیلت اس لیے عطا کی گئی, قرآن فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ فتعظروہ وتوقروہ. فضیلت اس لیے عطا کی گئی وتعظروہ, تاکہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کر سکو. جب کہہ دیا, اعلان کر دیا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, اب آدمی سمجھے گا کہ میری طرح کا نہیں ہے. جب مفتی صاحب ہیں, جب حافظ صاحب ہیں, تو بہرحال اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی ہے. اب کوئی بھی شخص مفتی صاحب کو اپنی طرح کا سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ تو ایک مفتی صاحب ہیں جن کے پاس صرف علم ہے. اللہ کے حبیب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنے فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں, اتنے فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں کہ ان کے فضائل میں دوسرا کوئی نبی بھی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے. اب یہ فضیلت تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی تعظیم کی جائے. یہ دوسرا مطالبہ ہے, سیرت رسول کا دوسرا باب.
عظمت مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ، یہ امت مسلمہ سے تقاضا کرتی ہے کہ جب ایک شخص علم کی ڈگری لے کر آ جاتا ہے وہ آپ میں اتنا برتر اور قاطعانہ ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اس کی تعظیم کرتا ہے، تو جس کو تمام خوبیاں رب کائنات نے عطا فرما کر مبعوث کیا ہو اس کی تعظیم کیوں نہیں کریں گے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اس لیے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ تم میرے محبوب کو اپنی طرح کا بشر نہ سمجھو بلکہ خود سے بلند و بالا سمجھ کر حضور کی تعظیم کرو۔ اب تعظیم کس طرح کی جائے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک تعظیم ہوتی ہے ماں باپ کی تعظیم، ایک تعظیم ہوتی ہے مفتی صاحب کی تعظیم، ایک تعظیم ہوتی ہے امام صاحب کی تعظیم، اور دنیاوی لحاظ سے چلا جائے تو ایک تعظیم ہوتی ہے MLA کی تعظیم، ایک ہوتی ہے منسٹر کی تعظیم۔ تعظیم کرتے ہیں، ایک طرف تعظیم اللہ نے عطا فرمائی، ان میں قرآن عطا فرمایا، اس کی آپ ہر وقت تعظیم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک MLA کی تعظیم آپ کر رہے ہیں، ایک منسٹر کی تعظیم کر رہے ہیں، وہ ایک وقتی تعظیم ہے، جب تک وہ کرسی پر ہے تب تک دنیا تعظیم کرتی ہے، اس کے بعد اسے کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو عظمت عطا فرمائی تاکہ آپ اتنی تعظیم کریں۔ امام مبرد فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، اے بالغو فی تعظیم ہی، تعظیم حضور کی اتنی کرو، جب باپ کی تعظیم کرو اس کی ایک حد ہے، جب ماں کی تعظیم کرو تو اس کی بھی ایک حد ہے، جب حافظ صاحب کی تعظیم کرو تو اس کی بھی ایک حد ہے، امام صاحب کی تعظیم اس کی بھی ایک حد ہے، مفتی صاحب کی تعظیم اس کی بھی ایک حد ہے۔ یہ ساری حدیں ہیں۔ مصطفیٰ کی تعظیم آئے، تعظیم کا جب مقام آئے بالغوا فی تعظیم ہی، تو مصطفیٰ کی تعظیم میں مبالغہ کرو، ان تمام حدود سے آگے بڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی تعظیم میں مبالغہ صحابہ نے کس طرح کیا اور مبالغہ ہم کس طرح کریں؟ ایک صحابہ سے مطالبہ جب سرکار سامنے تھے، حضرت ظاہر حیات مبارکہ میں تھے، ایک قیامت تک آنے والوں سے امت مسلمہ سے تقاضا کہ وہ کس طرح کی تعظیم کریں۔ یہ دو باتیں اس باب کے تعلق سے، جو باب فضیلت کا باب ہے، یہ باب ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی تعظیم کریں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس طرح تعظیم کرتے تھے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ امت مسلمہ سے تعظیم کا کیا مطالبہ ہے، ہم مصطفیٰ کی تعظیم کس طرح کریں۔ دو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم ایک ترتیب سے اس لیے چل رہے ہیں تاکہ باتیں آپ حضرات کو یاد رہیں۔ صحابہ کرام تعظیم کس طرح، صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیبیہ کے مقام پر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب جبہ گر ہوئے تو حدیبیہ مکہ کے قریب عمرۃ القضاء اس سال ہوا تھا، سن 7 ہجری میں۔ عمرہ کے لیے حضور تشریف لائے، اہل مکہ نے روک دیا کہ ہم کسی باغی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس سے پہلے حدیبیہ احزاب کے موقع پر جب غزوہ احزاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر سے اپنے ایک ہتھوڑے سے پتھر کو توڑا تھا، جو پتھر کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، نبوت کا ہاتھ لگا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس وقت مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا تھا، میں قیصر اور کسریٰ کو سرخمیدہ دیکھ رہا ہوں اپنے غلاموں کے سامنے۔ اللہ، توجہ، تاریخی بات ہے۔ فرمایا کہ میں قیصر اور کسریٰ کو مفتو دیکھ رہا ہوں، میرے غلام قیصر اور کسریٰ تک پہنچ گئے اور حکومت کر رہے ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک عرب میں پھیل گئی اور اہل مکہ تک بھی پہنچی۔ جب حضور حدیبیہ کے مقام پر آئے تو اہل مکہ نے سمجھا کہ اعلان تو یہ کر کے آئے ہیں کہ قیصر اور کسریٰ کو فتح کریں گے، تو کہیں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تو نہیں محمد اور ان کے لشکری آ گئے۔ تو وہاں روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، اور اہل مکہ نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا تھا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی وہ شخص ہے کہ جو اتنا جسے علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنی دانش مندی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اتنی قیافہ شناسی اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ زمین کے اندر کتنے ہتھیار رکھے ہیں یہ زمین کے اوپر دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہتھیار اگر کہیں رکھے ہیں اندر زمین دوز، تو عروہ ابن مسعود ثقفی اوپر سے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس میں کتنا ساز و سامان رکھا۔ اسے بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھو محمد کے پاس کتنی فوج ہے، کتنی پلاننگ ہو گئی ہے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی آئے تو دیکھا کہ صرف ایک تلوار، 1500 کا لشکر، ایک تلوار ہے، اور سب نے اپنا باضابطہ احرام باندھا ہوا ہے، باقی کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ وہ حیران ہوئے،
حیران ہو گئے. اور عروہ ابن مسعود ثقفی اس سے پہلے بڑی بادشاہیوں میں جا کر یہ اندازہ لگا چکے تھے. آج دیکھا تھوڑی دیر تک حیران، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی کچھ نہیں. اتنے میں حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کا وقت ہوا، اذان دی تو اب ہر ٹینٹ سے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر نکلا، ایک میدان میں جمع ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے. تب تک تاجدار کائنات بھی آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے بیٹھے. صحیح بخاری میں اسے روایت کیا، وضو کرنے بیٹھے تو حضور کے وضو کا پورا تماشا عروہ ابن مسعود کھڑے کھڑے دیکھتا رہا. حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عروہ ابن مسعود الٹے پاؤں سیدھا اہل مکہ کے پاس چلا گیا. مکہ والے انتظار کر رہے تھے، کیا رپورٹ سبمٹ کرتے ہو؟ تو کہا کہ اے اہل مکہ، محمد نے جو اعلان کیا ہے کہ میں کیسر اور کسرا کو فتح کر لوں گا، وہ ضرور فتح کر لیں گے. وہ کیسر اور کسرا کو فتح کر لیں گے. کیا بہت زیادہ ساز و سامان جمع کر لیا ہے؟ نہیں. بڑی فوج تیار کر دی ہے؟ نہیں. کیا پھر کہا کیا ما رأیت اصحاب احد يعظمونه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. کہا تھا کہ اے مکہ والوں، میں نجاشی کے پاس بھی جا چکا ہوں، میں قیصر اور کسرا کے پاس بھی جا چکا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جب تک بادشاہ کرسی پہ بیٹھا ہے تب تک اس کی تعظیم ہوتی ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. جب وہ کرسی سے اترتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں. لیکن حدیبیہ کے مقام پر میں نے بادشاہ کو کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، چٹائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. لیکن خدا کی قسم ان کے صحابہ جو ان کی تعظیم کرتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں. کہا کیا تعظیم کرتے ہیں؟ اب تفصیلی رپورٹ کو پیش کر رہا ہوں. واللہ ما تنقم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجوههم وجلودهم فاذا امرهم ابتدروا بامره. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے اے لوگوں، اشکبار آنکھیں ہیں اور عروہ ابن مسعود سنا رہے ہیں، اے مکہ والوں، میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ وضو کر رہے ہیں بیٹھ کر. لیکن خدا کی قسم جب بھی حضور وضو کر کے کلی کرتے ہیں اور کلی کر کے اپنا پانی، اپنا غسالہ مبارک منہ سے باہر نکالتے ہیں، خدا کی قسم وہ زمین پر نہیں گزرتا بلکہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہرے سے مر رہے ہیں، اپنے جلد سے مر رہے ہیں. تو کہا تھا کہ جو صحابہ اپنے نبی کے خون کا، جو اپنے نبی کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو کیا وہ اپنے نبی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تعظیم کی صحابہ کی. صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے تھے. حضرت مولانا انوار صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ قائد اہل سنت، قائد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ یہ تعظیم کرتے تھے، سرکار کی اتنی تعظیم کہ حضور کے وضو مبارک کا کلی کیا ہوا پانی اس کو بھی زمین پر صحابہ نہیں گرنے دیتے. یہ تھی صحابہ کی تعظیم. حضرت انس بن مالک برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع جب لگتا تھا اور سرکار بیچ میں جب وگر ہوتے تھے تو اس طرح صحابہ عظمت سرکار کی ان کے دلوں پر ایسی بیٹھ جاتی تھی کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی، کأن علی رؤوس الطیر. اس طرح عظمت سے سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، کہتے ہیں بیٹے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، خدا کی قسم اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صف لنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما استطیع ان اصف وجہہ، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ کیسا ہے، خدا کی قسم میں نہیں بتا سکتا. ابا جان کیوں نہیں آپ بتا سکتے؟ بیٹا آقا کی اتنی تعظیم تھی کہ کبھی نظر اٹھا کے جی بھر کر سرکار کو دیکھا ہی نہیں. صحابہ کی تعظیم کرتے تھے، سرکار کی اتنی تعظیم صحابہ کرتے تھے. امت سے کیا مطالبہ ہے؟ امت سے مطالبہ صرف اتنا ہے تعظیم مصطفیٰ کا، کوئی بڑا مطالبہ نہیں. جب آپ اپنے جلسوں میں سرکار کی عظمت بیان کریں
تو اس وقت سرکار کے وہ فضائل بیان کریں جو احادیث مبارکہ میں بالکل 2-2-4 کی طرح واضح. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ مولوی لکھ دے کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح تعظیم کریں, نہیں, لکھا گیا ہے باضابطہ کتابوں میں کہ بڑے بھائی کی طرح تعظیم کریں, لیکن امام مبرد کہتے ہیں بڑے بھائی کی تعظیم کی حد ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم جب کریں بالغوا فی تعظیمی, ان کی تعظیم میں مبالغہ کریں. کس طرح بیان کریں ان کے فضیلت کو, تو امام بوصیری نے حد کھینچ کر کے رکھ دی, جب بھی آپ کو فضیلت مصطفیٰ بیان کرنی ہو تا متعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی. نصرانیوں نے جو بات کہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں وہ بات ہرگز نہ کہنا, حد جا کر کے وہاں قائم کرنا. نصرانیوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے عیسیٰ ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. معاذ اللہ حضرت مریم کو کہا کہ خدا کی بیوی ہیں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو کہا کہ مصطفیٰ کے بارے میں 2 بات کبھی نہ کہنا, ایک تو مصطفیٰ کو خدا نہ کہنا اور دوسرے خدا کا بیٹا مت کہنا. باقی جو کچھ فاحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی, باقی آقا کی تعظیم میں جو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کے جتنا کہہ سکتے ہیں وہ کہہ ڈالیں. مبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم, کہتے ہیں کہ ہمارا مبلغ علم سرکار کے بارے میں یہ ہے, سرکار کے بارے میں. امام بوصیری نے قصیدہ بردہ, یہ قصیدہ بردہ کا شعر ہے, قصیدہ بردہ میں جب فضائل رسول کا باب باندھا تو وہاں لکھا تھا لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ حین یدعا دارس الہمم, کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کو ان کی فضیلت کے برابر معجزات دیے جاتے تو اگر محمد نام لے کے ہم کہتے ہڈی کو سیدھا ہڈی پر پھونکتے تو وہ بھی اٹھ کر کے چلنا شروع ہوگا. کیا بات ہے. کہا مبلغ العلم فیہ انہ بشر, ہمارے علم کی امتحان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت بشر ہیں. روایات میں آتا ہے کہ امام بوصیری نے جب قصیدہ بردہ لکھا, خواہش یہ تھی کہ جس طرح کعب ابن زہیر کو قصیدہ لکھنے پر آقا نے چادر عطا فرمائی ہے, کاش مجھے بھی آقا چادر عطا فرمائے. 750 سال بعد 8ویں صدی ہجری کے ہیں امام بوصیری, مصر کے رہنے والے, حلب کے. انہوں نے قصیدہ لکھا, فالج زدہ ہو گئے تھے, پورا قصیدہ لکھا 160 اشعار سے زیادہ اشعار پر مشتمل, اور کہتے ہیں کاش میں بھی زمانہ رسالت میں ہوتا تو میں بھی قصیدہ پڑھتا, آقا مجھے بھی چادر عطا. یہ نعت خواہ جو حضور کے نعت خواہ ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش سرکار بھی سن لیتے, حالانکہ وہ سنتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کا رولت پہ لاکھوں سلام. انی ارا, حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون فاسمع ما لا تسمعون, بے شک میں وہ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن پاتے, بے شک میں وہ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے. آقا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, اور قرآن نے یہ عقیدہ حدیث میں دیا ہے کہ آقا ہماری اس محفل کو بھی سماعت فرما رہے ہیں, آقا اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس پر بھی بے شمار دلائل ہیں. لیکن نعت خواہ کی دلیل یہ ہوتی ہے کاش آقا تو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بھی آقا کی محفل میں ہوتا دیکھ لیتا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو ہم بھی ہوتے واقع کے گلشن لپٹ کے قدموں سے دیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. تو امام بوصیری نے جب یہ کہا تو روایات میں آتا ہے کہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے سو گئے, خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, کہا بوصیری سناؤ قصیدہ. قصیدہ سنایا, جب اس شعر پر پہنچے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, تو اگلا مصرع یاد نہ رہا, 4 بار 5 بار دہرایا گیا فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر. ہمارا مبلغ علم یہ ہے, ہمارے علم کی حد یہ ہے, ہم جہاں تک حضور کو جان سکے ہیں وہ یہی جان سکے ہیں کہ اللہ نے انہیں بشر بنایا ہے, انسانوں کی دنیا میں بھیجا ہے, بشر بنایا ہے. آقا نے مسکرا کر اگلا مصرع جوڑ دیا کہ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ, اے بصیری جوڑ دو انہ خیر خلق اللہ کلہم. وہ مبلغ العلم تو یہ ہے کہ وہ بشر ہیں, لیکن عام بشر نہیں ہے, خدا کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا مقام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ مصطفیٰ کی نعت پڑھنا ہو تو خدا مت کہنا, خدا کا بیٹا مت کہنا, اور جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ کہہ دیجیے.
اب کہنے والا بریلی کی سرزمین سے اٹھتا ہے، کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ دے کہ سب کچھ ان کے سراخاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے تعظیم۔ ہمیں کیسے تعظیم کرنی ہے؟ اب اس تعظیم کے لیے ہمیں خود کچھ چیزیں ایسی اپنانی، اگرچہ ان کی حدیث پاک میں بھی موجود ہے، محبت اور تعظیم کا، محبت اور تعظیم میں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں ہر اس چیز کو روا رکھا گیا ہے جس پر قرآن یا حدیث میں منع وارد نہ ہو، جس پر قرآن یا حدیث میں چھوٹی سی محبت کی تعظیم کی نشانی کہ جب محمد نام آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں میں رکھ دیں۔ کیا ہے یہ ہماری نظر مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہی ہے، البتہ آدم علیہ السلام کے ناخن پر جب نور مصطفیٰ چمکا تھا انہوں نے اسے چوم کر آنکھوں پر لگایا تھا، اب تعظیم مصطفیٰ یہ ہے کہ اسی میں ہم بھی آنکھوں سے چوم کر آنکھوں پر لگا رہے ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ یہ ہے، اس میں قرآن اور حدیث میں کہیں منع وارد نہیں ہے، لہذا اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں جاری ہو سکتا۔ تعظیم مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ جب محفل ہو کہا جائے کہ حضور پر بارگاہ رسالت میں با ادب ہو کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے، تو جتنا ایک با ادب انسان ہو سکتا ہے اتنا با ادب ہو کر بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لے، تعظیم مصطفیٰ ہو جائے گی۔ جب سلام پڑھنے کا وقت آئے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھی جائے، تعظیم مصطفیٰ ہو جائے گی۔ امت سے مطالبہ یہ ہے مصطفیٰ کے بارے میں جب لکھیں تو ایسا لفظ نہ لکھیں جس لفظ میں حضور کی شان میں کمی کا کوئی شائبہ ہو، جیسے کسی نے لکھ دیا کہ مصطفیٰ ان کا مرتبہ بڑے بھائی کی طرح ان کی تعظیم کی جائے، اس سے بچا جائے۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئی، حقیقت مصطفیٰ جس کا مطالبہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، عظمت مصطفیٰ جس کا مطالبہ عام طور سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اچانک چادر کھسک گئی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے آ گیا، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، میں نے ایک نظر چودھویں کے چاند کو دیکھا اور دوسری نظر آمینہ کے لال کے چہرے مبارک پر ڈالی، تو قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم میرے نزدیک چہرہ مصطفیٰ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکتا تھا۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ اب ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک روایت آپ حضرات کے سامنے مسند احمد بن حنبل کی پیش کر دوں تاکہ واضح ہو جائے کہ صحابہ حضور کی اس عظمت کو دیکھ کر، حضور کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر، یہ باضابطہ ایک باب ایسی رکھتا ہے شمائل مصطفیٰ۔ شمائل مصطفیٰ باضابطہ ایک باب ہے، حضور کا ابرو مبارک کیسے تھے، حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کس طرح کی تھی، حضور کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، انگشت مبارک کیسی تھی، حضور کی زلفوں کا انداز کیا تھا، یہ سب پورا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک باب ہے پورا اور اس سے شمائل مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ حسن کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ حسن اصل میں محبت کا مرکز ہوتا ہے، حسن محبت کا مرکز ہوتا ہے، تعظیم، عظمت، شرافت، فضیلت یہ عزت کا مرکز ہوتی ہے۔ کسی کو فضیلت ملی تو آپ عزت کریں گے اس کی، اور کسی کو حسن ملا تو آپ اسے محبت کریں گے۔ حسن محبت کا مرکز ہوتا ہے، تو آپ اس حسن کا حسن و جمال، اس تیسرے باب کا مطالبہ امت مسلمہ سے یہ ہے کہ حضور سے محبت کریں۔ کیسی محبت کریں؟ قرآن نے بھی فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم الی آخر۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر محبت ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صرف 10 منٹ کے لیے آپ بیدار ہوں گے، انشاءاللہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کہہ دیجیے، یا رسول اللہ۔ محبت کا مرکز ہے حسن و جمال۔ حضور کو حسن و جمال کیوں عطا فرمایا گیا؟ تاکہ لوگ حضور سے محبت کریں، اور امت مسلمہ سے بھی حضور کی محبت کا مطالبہ ہے۔ اب ایک حدیث اور پھر اس کے بعد امت سے کس طرح کی محبت کا مطالبہ ہے۔
گل سمجھ میں آیا یا زیادہ ہے؟ حضور کے نال امت نہ محبت کرنی ہے. ایک حدیث پاک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمانے کہ زہر کی نماز پڑھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا جو نقش و مسجد نبوی شریف کو دیکھ لیں. جو محراب ہے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ سامنے کھڑکی والی جگہ سرکار کو روزہ مبارک ہے جنہوں ام المؤمنین فرماویں کہ ہم انتظار کرا سرکار کا ہمارے کو لے آئے ہم محسوس ہو جاؤں جگہ اور صحابہ کے کہ تھوڑی دیر تک اور ہمارے درمیان بیٹھا رہنے زیادہ بہتر. اور کدے کدے تو ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان دے اچانک اٹھ کے چلے جائیں تو صحابہ بے چین ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے وہ فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا ہوا تھا اچانک اٹھ کے تشریف لے گیا. فابطأ علینا مڑ گیا اور نہ دیر ہو گئی فخرجنا تے ہم سارا سرکار کی تلاش میں نکل گئے. بہرحال ایک بات میں مجھے اگر میرا ٹائم ملے تو یہ حدیث بھی پوری کروں گا وہ پوری کر دوں گا. جی سرکار کا حسن ام المؤمنین فرمائے کہ میں دیکھو کہ ایک شخص کوئی ادھیڑ جی عمر کو نہ پورا جوان نہ زیادہ بوڑھا تو سرکار کا چہرہ مبارک کو تر تر دیکھے لو. کیا بات ہے. یہ محبت کا تقاضا تھا. عمرو بن العاص یہ نے مینہ کو کہ سرکار کی اگر تعریف کر سرکار کو چہرہ اداس ہو نہیں جا سکتا کیونکہ عظمت ایسی تھی کہ کبھی جیپ آگے دیکھا ہی نہیں سکتا. اب ہے نا کوئی کس طرح کو محبت کرنے والا ہے کوئی کس طرح کو محبت والا ہے کوئی اتنا سادہ کہ وہ سرکار کا چہرہ مبارک کو نظر پڑتا ہی نہیں. کوئی ایسا دیوانوں نے جس نے جیپ آگے کبھی سرکار دیکھے آئی اپنا اپنا انداز ہے تو کہ سرکار کا چہرہ مبارک کو نظر چاہے آنکھ بھی نہ چمکو رہے تو مینا رشک ہونے لگے اور ہے نا کدے کدے رشک اگر کسی کا بچہ تھا تم تو دیکھو تھوڑی دیر کے بعد اس نے رشک ہونے لگ جائے وہ کدے نظر نہ لگ جائے گا بچہ تو میرے تھا سرکار کا یہ کہ ہو گئی وہ اپنی نظر نہ ہٹاتا کیوں نہیں سرکار کا چہرہ. تھوڑی دیر کے بعد اصل کو ٹائم قریب آ گیا تو سرکار نے محفل برخاست کی کہ میں وہ شخص مسجد نبوی کا دروازہ سے نکل تو دیکھو اتوں نہیں اس کی نظر سرکار کا چہرہ. کدے کدے لوگ ہے نا کسی طرح کانڈ نہیں کرتا تو پچھلوں نہیں آپ کے جائے کہ وہ اسے تیار پچھلوں نہیں پچھلے قدمے مڑ کے گئے نظر سرکار کا چہرہ. آخر سرکار میرے کو آیا تو میں بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ تم اتنی دیر تک بیٹھا رہا تے امی تے تھاری دیوانی امی تے تھاری عاشق آمنہ میں سلام عرض کرے تے عائشہ کے میں دیکھو چھم چھم روئے ہاتھوں بگے اور سلام کرے. اور اسے شخص نے عصر کی نماز بھی سرکار کے پیچھے پڑھنی تھی قریبی کو تو نماز سرکار کے پیچھے پڑھنی تھی. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے ما بالک تو مسا گیا تو کیوں مڑ گیا آگے عاشق ہے. عرض کرے یا رسول اللہ تم نہ جو سرکار اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمائے ہو جو جمال عطا فرمائے ہو اس جمال کو آنکھ پٹن در دل ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ انی اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک. یا رسول اللہ مڑ کے گھر گئے تو خیال آئے کہ دیگر کی نماز پھر تھارے پیچھے پڑھنی ہے لیکن وہ تھارو جمال اتنا یاد آئے کہ یا رسول اللہ وہ صبر ہی نہیں کر سکے. خیال آیا کہ شاید عصر کی نماز تک موت مہلت دے یا نہ دے میں کیوں ایک نظر جا کے تھارا چہرہ پھر دیکھا ہوں کہ آقا عاشق حاضر ہو گیا تم نہ دیکھنے واسطے ایک نظر آ گیا. آقا تو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس نے مرحبا کی. ام المؤمنین فرمائے کہ سرکار کی اکھا مونی آنکھوں آ گیا. وہ روایت ہوئی اس کا عشق نہ سن گئے سرکار کی اکھا مونی آنکھوں آ گیا. تو پھر عرض کرے یا رسول اللہ ایک سوال ہے اگر آپ اجازت ہم دیں دیں وہ عرض کرو تھاری بارگاہ. حضور فرمائے دس کیے. عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا عصر کی نماز میں تھارے پیچھے آ رہا تو لیکن صبر کو پیمانوں لبریز ہو گیا اور نہ صبر کر سکے تھاری بارگاہ میں حاضر ہو گیا تم دیکھ لیا. پر یا رسول اللہ یہ ایک میری حالت نہیں مدینہ میں ایسا بہت سارا دیوانہ ہے. آقا فرمائے کہ تینہ اور کوئی سوال نہیں سکتے تو قیامت کو پوچھے کہ یا رسول اللہ بکریاں ڈال دو. چارتا بکریاں نہ اچانک ایک پتھر پر کھڑے ہوتے خیال آ کے قیامت تک قائم ہونی ہے
میں کیوں جاؤں بارگاہ رسالت کو پوچھا ہوں قیامت کب تک. سوچو اگر شام تک مہلت دیتی کہ بکریاں نہ روک کے جاؤں کہ تو موت ہی نہ مہلت دیا جا کے پوچھو پھر دوڑ کے آ جاؤ. ایسا دیوانہ نہیں تھا. کیا بات ہے. بہرحال حسن سرکار نے پوچھے کہ قیامت کی تیاری دیں کی کی. قیامت کو تو پوچھے تیاری کیا کی ہے کہ ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة الا اني احب الله ورسوله. یا رسول اللہ نہ بہت زیادہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ صدقات ہے. یا اس کو مطلب نہیں کہ صحابہ نماز نہیں تھا پڑھے، وہ نماز پڑھے تھا لیکن اپنی نماز صرف ایک رب کی طرفوں جو قرض تو اس نہ ادا کرنے کو سبب سمجھے تھا کہ رب کو قرض ادا کر دیو. باقی نمازہ میں نال ہم نے جنت خرید سکا. صحابہ کو ہوتی تھی نماز اللہ تعالیٰ کی طرفوں فرض ہے، وہ قرض ہے وہ ادا کر چکا، وہ اس کو قرض ادا کر. باقی ہم سمجھا کہ نماز کے نال صدقات کے نال زکات دے ان کے نال ہم جنت خرید لیا نا. وہ دیکھ حق تو حق دے دی تو اس کے نال جنت کی خریداری نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ نہ نماز ہے بہت زیادہ نہ صدقات ہے نہ زکات ہے نہ کچھ ہے، کوئی عمل نہیں زیادہ. الا انی احب اللہ ورسولہ. لیکن یا رسول اللہ خدا کے نال بھی پیار کروں گے تھارے نال بھی جم کے پیار کروں. ایک سرمایہ ہوا ہے محبت رسول. آقا نے ارشاد میں المرء مع من احب. پوچھنا ہے جس کے نال محبت کرے قیامت کے دن اس کے نال ہی رہے. سبحان اللہ. تے وہ شخص کہ یا رسول اللہ ہمارا جیسا کون سا عاشق ہے کہ بکریاں نال خیال میں نہیں دوڑ کے تھاری بارگاہ میں آ جائے. کوئی سیکیورٹی کو نظام نہیں، تھاری بارگاہ میں کوئی ایسا غلام نہیں جو ہمیں ڈاک لے آمن نہ دے. بلا جھجک ازواج مطہرات کا حجرہ میں آ جاؤ، کوئی روکنا نہیں. لیکن یا رسول اللہ انی ذکرت موتی و موتک. یا رسول اللہ دنیا دے تم نے بھی پتہ فرمانا ہے میں بھی دنیا چھوڑ دی. انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین. یا رسول اللہ تم دنیا میں جنت میں گیا تے جنت میں نبیوں کے نال اونچا درجہ میں چلے جائے. سبحان اللہ. تم اونچا درجہ میں چلے جائے. تے میرا دو حال ہے، پہلا تے ہوں جان ہی دے وہ جنت میں جڑا عمل ہے میرا، تے اگر چلے گئے فمنزلتی دون منزلتک. تے یا رسول اللہ تم جنت کا اونچا درجہ میں تے وہ کسی نچلا درجہ میں ہو. اگر یہ خیال ہوتا آ گیا کہ تارا چہرہ نہ دیکھا تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر یہ خیال آ گیا کہ تم نہ دیکھا تارا اس نے جواب نہ دیکھا تو یا رسول اللہ ہوتے سیکیورٹی کو نظام ہے وہ جنت کا ایک درجہ تو دوسرا جانے کی اجازت ہی نہیں. تو یا رسول اللہ وہ تم کی کریں. بس سوال یہ ہے کہ یہ تارا دیوانہ نہیں آئے تڑپے لگا ہوتی نہ موقع پہ. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ انہاں خاندان کا بہت سارا لوگ غزوہ احد میں شہید ہو گیا. یہ آپ لڑتی رہی، تلوار دے گئے جس میں سنیا نے اس نے کہ سرکار شہید ہو گیا، مدینہ سے دوڑ کے آ گئی تلوار لے کے کہ سرکار شہید ہو گیا ہم کا واسطہ زندہ. 12 زخم انہیں گئے اپنے لگا، عورت ہے 12 زخم تلوار کا لگا. حضرت ام عمارہ حضور علیہ السلام نیڑے آیا کہ درد ہے زخم ہو میری دیوانی درد ویل کو نہیں. عرض کرے یا رسول اللہ تھارا کو سب کچھ قربان کر دیں. کوئی درد نہیں یا رسول اللہ، تم سلامت رہنا چاہیے تو ہماری خیر ہے. ہم دے آیا تھا آپ کو قربان ہونے واسطے. آقا فرمائیں کہ مانگ کے منگنا چاہے انعام کے دی ہوتی نا. عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر انعام ہی دیو لگائے تو جنت میں اپنے نال رکھیے. بس انعام ہی ضرورت ہے. آقا فرمائیں گے مدینہ دے دی. صحابہ کا یہ جذبہ تھا. وہ عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم نے دیکھ لیا وہ تو رکاوٹ رہے گی، کس طرح جانا ایک دن دوجا درجہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گل سن گئے، خاموش ہو گیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ہنیئا لک اور آیاتنا مبارک سمجھ گئی. رسول کا راز سے واقف تھی نا. جب رسول خاموش ہو گیا ہر گل کو جواب رسول دینا، لیکن اگر کسی نے کہا گل کہی تو رسول خاموش ہو گیا جواب نہیں دی تو عائشہ صدیقہ سمجھے تھی کہ رسول تا خاموش ہو گیا کہ جواب اور رب نے دے دو. قرآن میں جواب آنا
کہ آنے والا دن مبارک ہے کیوں میرا سرکار کو چہروں مبارک کیا گل کہہ رہو کہ ہم قرآن کی وحی نازل ہوئے گی قرآن کی آیت میں تیرا جواب آ جائے سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ہم کس ذات ہم نہ دیکھا آقا دو جہاں پھر سر مبارک چاہ گئے سورہ النساء کی آیت مبارک پڑھے کہ اے آن آیا تینا مبارک ہوئے تینا مبارک ہوئے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت کر کے آ جاؤ قیامت کے دن تب نبیوں کے نام تو سرکار کا چہرہ مبارک کا دیکھ کے صحابہ اتنی محبت کریں اتنی محبت کریں تھا تو سرکار میں خوبصورتی اس واسطے دیتی کہ تاکہ لوگ سرکار نہ محبت کریں صحابہ نے اپنی جانہ کا نذرانہ پیش کیا محبت رسول میں اپنی جانہ میں نذرانہ پیش کیا مہاراج محبت رسول نے اجا جان نہیں منگی کتنا خوش قسمت ہم لوگ اجا دھراتے جان نہیں منگی محبت رسول نے سیرت رسول کا اس تیسرا باب میں عشق اور محبت رسول ماں ٹھیک ہے حقیقت مصطفیٰ پر تم نے ایمان لے آیا تعظیم مصطفیٰ بھی ہو گئی اور محبت رسول کو جو تقاضو ہے وہ جان میں منگی مارا صحابہ نے جان منگی ماں باپ قربان کیا لا يحب احدكم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين اس کو عملی نمونوں صحابہ نے پیش کیو میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سر کپ گئے تے کندھے سے ٹنگے ہو گیا تبارگاہ رسالت ابو عبیدہ ابن جراح کندھے پکڑ کے سر کٹے ہو اور کان بھی پکڑ کے لڑکا کے لے آئے سرکار نے پوچھے ہو کس کو سی رہی ہو کیوں کپے ہو ابو عبیدہ ابن جراح یا رسول اللہ باپ ہے میرے تھارو گستاخ گستاخی کی برداشت ہی نہیں ہو کٹ کے لے آئے ہو مہاراج اجا محبت رسول نے جو تقاضوں نہیں کیا تقاضوں کیا مسلمانوں دو چیزیں تھارے ساتھ ایک ہے اشاق کی جماعت ایک ہے گستاخ کی جماعت دو جماعتیں مطالبہ یہ ہے کہ تم نے اپنا جنازہ اپنی نماز اپنا یہ سارا کچھ اس جماعت پہ بچانا ہے اتنا ایک محبت رسول کو تقاضا ہے ٹھیک ہے ہم وہی نہیں کرتا اگر تقاضا نہیں پورا ہو تو جیت بھی آئی اتنا ایک مطالبہ محبت رسول کو اجا مہاراج جان محبت رسول نے نہیں منگی جانا کی قربانی نہیں منگی اولاد کی قربانی نہیں منگی ماں باپ کی قربانی نہیں منگی صرف اتنی ایک قربانی منگی ہے کہ جس کے اوپر ٹائٹل لگ جائے ہے گستاخ یا نہیں وہ بات کی گل ہے تحقیق بات کی گل ہے ہم نہیں کہتا ہر شخص نے کہ وہ گستاخ نہیں ہر شخص نے ہم گستاخ نہیں کہتا جس کی گستاخی سامنے آئے گی گستاخ ہو گئے لیکن جماعتیں ہیں تو ایک گستاخ کی ایک اشاعت کی جماعت تم کس جماعت کے نال مل گا بس اتنا ایک تقاضا اس سے بڑی کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے دو تقاضوں میں 2 منٹ میں پورا کرنا زیادہ ہے تو ایک دفعہ ہم دوہرا لیں گے پوری تقریر پہلو تقاضو پہلو باب حقیقت محمدی جس کے اوپر ایمان لے آنو ایمان کیے کہ مصطفیٰ کی حقیقت کی ہے جو رب ہی جانے جی دوسرا عظمت مصطفیٰ فضیلت مصطفیٰ اس کو مطلب یہ ہے کہ رسول کی تعظیم کرنی ہے تیسرا شمائل مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کی خوبصورتی اس کو مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام ٹوٹ کے محبت کرنا پیار کرنا ہے اور اس پیار کو ثبوت یہ دینا ہے کہ اس جماعت کے نام کرنا ہے اب چوتھی چیز ہے خصائل رسول چوتھی چیز ہے خصائل رسول حضور کی عادت کریمہ چوتھا باب خصائل مصطفیٰ عادت کریمہ کی ہے سرکار نے پانی کس طرح پیو ہے سرکار نے روٹی کس طرح تناول فرمائی ہے سرکار کا لیٹن کو انداز کے تو سرکار کو گل کرن کو انداز کے تو سرکار کو بیمار کرسی کو انداز کے تو
یہ سارا کچھ اپنی زندگی میں بسانا. سرکار کی تمام عادات کریمہ یہ کتابوں میں موجود ہے. امت مسلمہ دے مطالبہ ہی ہوئے جماعت کس کے نال انہوں نے محبت رسول کو مطالبہ. سال میں جشن میلاد النبی منانا جلوس کٹ گئے تو جلسوں کر گئے. یہ محبت رسول کو تقاضو. اب خصائل رسول کو تقاضو ایک لمحوں میں تھارا دے جدا نہیں ہو سکتا. ایک لمحوں میں کر لو کہ پانی اس طرح پینو جس طرح سرکار کی ہے. سجا ہاتھ میں پانی میں گلاس لے گئے, بسم اللہ پڑھ گئے, 3 دفعہ سانس لے گئے, پی لو. پانی پینو عبادت بن جائے. کھانو کس طرح کھانا, سجا ہاتھ نال کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کہ کھانو بھی عبادت بن جائے. سجا پاسا کے پار درود شریف پڑھ گئے, ممکن ہوئے تو قبلہ دا منہ کر گئے تو سو جائیے جس طرح قبر میں مردہ نہ مٹائے. پوری رات آرام نال سوتا رہو. صبح جی تھاری رپورٹ جائے کہ خدا کی بارگاہ معیا کہ میرا بندہ پوری رات میری عبادت کرتا ہے. پوری رات عبادت. مزدور جا رہو, اٹھو چڑھ لو, 8 to 12 ہو, لیکن 8 to 9 عبادت ہے. کائی عبادت نہیں, وہ تو اپنا کم کاج ہے. صرف خیال کر لیا وہ 8 ٹونا مزدور کہ آقا دو جہاں نے اپنا مدہ پر بھی 8 چاوڑا مسجد نبی مر گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. 8 چاوڑا جو تھارو عبادت بن جائے. ہاں, زندگی کو ہر قدم عبادت بن جائے. صرف نماز ہی نہیں, نماز کا قرض ہو گیا وہ ادا کرنی. باقی سرکار مبوسی سے واسطے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ میرا بندہ وہ ہر کم سرکار کی سنت کے تحت عبادت بن جائے. ورنہ سرکار زخم کھاتا, سرکار کو دم مبارک زخمی ہوتا. جبریل نکلو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان طائف میں اجازت دے تو الٹ پلٹ کے رکھتی وہ تھارا دشمن نہ تھارا پر تھارا جسم مبارک نہ لہان کرے, تب نہ یہ رات پچھوڑ کرے. آقا نے مسکرا کے کہتے جبریل 2 وجہ ہے. ایک تو یہ پتھر مارا نارا مینہ سیانتا نہیں وہ کون ہو. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری پہچان ہی نہ کدی کیوں یہ بھی جانتا نہیں. دعا واسطے. اور دوسری گل کہی تھی کہ قیامت تک کا مسلمانوں نے دکھ لگے گا, درد لگے گا, وہ زخمی ہوئے گا, انہوں نے کوئی گال کٹے گو, انہوں نے کوئی ستائے گو تو انہوں کو دل دکھے گو. لیکن جو سارا کچھ میں تاؤ برداشت کروں گو کہ انہوں کو زخم کھاؤ جو جو بھی عبادت بن جائے. اس واسطے سرکار نے دنیا کو ہر کام کیا تاکہ سرکار کی سنت سمجھ گیا. کام اپنا ہی کرنا جڑا کرتا رہے آئی دے پہنا, روٹی کھاتا رہے ہیں, پانی پیتا رہے ہیں, سوتا رہے ہیں, مزدور کرے رہو, اپنی کمائی کرے رہو. بس اس سب کا ایک نیت تم نے داخل کرنی ہے کہ جو ہم سرکار کی سنت اپنا پوری زندگی عبادت بن جائے. پوری زندگی عبادت بنی تو قرآن کو مطالبہ پورا ہو جائے. قرآن نے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں جن اور انسان کی تخلیق اپنی عبادت واسطے ہی کی ہے. کیا بات, پورا 24 گھنٹہ نماز پڑھنی ہوتی ہے, پورا سال روزہ رکھنا تو نہ 24 گھنٹہ میں 5 بجے نماز پڑھ لیو, باقی سارا کام سرکار کی سنت سمجھ کے کرو. زندگی کا 24 گھنٹہ عبادت بن جائے. بے شک, واہ کیا بات. ایک دوسرے مطالبہ میں کہ تو قرآن نے فرمایا اما عدل تے انصاف قائم کیو اپنی اولاد کے درمیان, بیوی بچوں کے درمیان, گوانڈیاں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان. اگر تم نے انصاف قائم کیا تو قرآن کو یہ مطالبہ بھی پورا ہوگا. یہ 2 مطالبہ ہے قرآن کا جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج کا عظیم پہلو تھا. پھر ایک دفعہ دوہرا لیا 1 منٹ میں گلنا تاکہ گل ہماری ختم ہو جائے. پہلو مطالبہ, پہلو باب سرکار کو حقیقت محمدی جس کا بارہ میں کسی کو کوئی علم نہیں, ایمان رکھنا ہے کہ حقیقت محمدی نہ خدا جانے. جو فضیلت محمدی اس کو تقاضا جو ہے کہ ہم سرکار کی تعظیم کرا. تیجو شمائل محمدی اس کو تقاضا جو ہے کہ سرکار کے نام محبت کرا. چوتھو خصائل محمدی اس کو تقاضا جو ہے کہ سرکار کی اتباع کرا. اللہ تبارک و تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا کے قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات تم سارا آج کا اس پروگرام کو ذلو عطا فرمائے, اس کی عطا فرمائے.